وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ امام الدعوہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے سوال کیا جائے، پوچھا جائے مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا، وہ تین اصول کون سے ہیں، وہ 3 پرنسپلز کون سے ہیں، 3 keys to success کون سے ہیں، جن کی معرفت، جن کی جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں سوال جواب کے انداز میں، جب تجھ سے پوچھا جائے، اس انداز سے اگر کوئی بات بتائی جائے، سامنے والا متوجہ ہوتا ہے بات کو سننے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ایک بہترین معلم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تعلیم اور تربیت کے لیے جو مختلف اسالیب اپنائے تھے، اختیار کیے تھے، ان میں ایک طریقہ یہ بھی تھا، آپ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے سوالات پوچھا کرتے تھے۔ غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں باب بھی باندھا ہے، باب طرح الامام الاسئلہ، امام کو چاہیے لوگوں سے سوالات پوچھیں۔ تو یہاں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا جائے وہ 3 کون سے اصول ہیں جن کی جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، فقل، آپ جواب دیں، کہیں آپ۔ پہلا اصول معرفت العبد ربہ، بندے کے لیے اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کی معرفت واجب ہے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ رب کی معرفت۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دینہ، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین مقرر کیا ہے انبیاء کے واسطے سے، اس دین کی معرفت۔ اللہ نے اپنی اطاعت کی جو باتیں، اپنی فرما برداری کی جو باتیں اپنے بندوں کے لیے مقرر کی ہے، ان کی معرفت۔ دین نام ہے اسی کا۔ خالق کائنات نے اپنے بندوں کے لیے انبیاء اکرام کے ذریعے سے اپنی اطاعت اور فرما برداری کی جو باتیں مقرر کی ہیں، ان تمام باتوں کے مجموعے کا نام دین ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جو دین مقرر کیا ہے اس کی معرفت، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، اس لیے کہ یہ دین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے۔ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، انسان ہدایات سے زیادہ وہ نمونوں کی پیروی کرتا ہے۔ اگر انسانوں کی تربیت کے لیے ہدایات کافی ہوتی، اللہ تعالیٰ صرف کتابیں اتارنے پر اکتفا کرتا، لیکن انسانوں کی ایک فطرت ہے، وہ ہدایت سے زیادہ اسوے کی پیروی کرتا ہے۔ اپنے سامنے کوئی نمونہ دیکھ کر خود کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔
یہی وجہ ہے اہل علم تربیت اولاد کے سلسلے میں یہی بات کہتے ہیں، بچے وہ کم کرتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، بچے وہ زیادہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، وہ ہدایات سے زیادہ نمونوں کی پیروی کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، ورنہ صرف کتابیں اتار دیتا، تو صرف کتابیں کافی نہیں ہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے، رسول بھی ضروری ہے۔ فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، جو اللہ کے دین پر، اس کی شریعت پر عمل کر کے لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ 3 اصول ہیں جن کی معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں جب تجھ سے پوچھا جائے فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب تجھ سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا رب کون ہے، فقل، جواب دو، کہو، ربی اللہ الذی ربانی ورب جمیع العالمین بنعمہ، میرا رب اور تمام عالمین کا رب اللہ ہے جس نے اپنی نعمتوں سے میری اور تمام عالمین کی پرورش فرمائی ہے۔ پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو کیا جواب دینا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جو رب ہے وہی معبود ہے، جو رب ہے وہی معبود ہے، عبادت کے قابل وہی ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے جس میں شان ربوبیت پائی جاتی ہو۔ معبود وہی ہے، عبادت کے قابل وہی ہے جو رب ہو، جو شان ربوبیت کا حامل ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، وہی رب اس قابل ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا سِوَى اللَّهِ عالم، ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہے وہ عالم ہے، اور میں بھی کیا ہوں؟ اسی عالم کی ایک چیز ہوں۔ دیکھیے یہ ساری باتیں میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں، محض یہ جو کتاب ہے اس کو ہم لوگ سرسری طور پر پڑھ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا رب کون ہے تو جواب کیا دینا ہے؟ میرا رب صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ تمام عالمین کا رب اللہ ہے۔ جو رب ہے وہی معبود ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے ربوبیت کو الوہیت کے لیے دلیل بنایا ہے۔ اللہ نے ربوبیت کو الوہیت کے لیے دلیل بنایا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن عبادت بتوں کی بھی کرتے تھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے پیدا کیا۔ ورشپ کریٹر ناٹ کریشن، یہی اسلام کا دعویٰ ہے۔ جو رب ہے وہی معبود ہے، جو خالق ہوگا وہی عبادت کے لائق ہوگا۔ مخلوق یہ کسی بھی اعتبار سے عبادت کے قابل نہیں ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، اگر آپ سے پوچھا جائے، اگر آپ سے سوال کیا جائے آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ پہلا سوال کیا تھا؟
اگر آپ سے پوچھا جائے وہ 3 اصول کون سے ہیں جن کی معرفت جانکاری ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، آپ کہیں اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، اس کے نبی کی معرفت۔ دوسرا سوال یہ تھا، اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا رب کون ہے تو آپ کو کیا جواب دینا ہے؟ صرف میرا رب ہی نہیں ہے بلکہ تمام عالمین کا رب اللہ ہے، جس نے نعمتوں کے ذریعے سے میری پرورش کی ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہو، مالک ہو، مدبر ہو۔ خلق، ملک، تدبیر، 3 کوالٹیز اس کے اندر ہونا ہے رب ہونے کے لیے۔ ایک خلق ہونا ہے، خالق ہو، خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہو، اونر بھی ہو، اور تیسرے نمبر پر مدبر بھی ہو، کائنات کا نظام چلانے والا ہو۔ یقیناً یہ تینوں کوالٹیز اللہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ وہی خالق ہے، مالک بھی وہی ہے، قل اللہم مالک الملک۔ اللہ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر کہ جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من خطمیر، کھجور کے گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، جن کو تم نے معبود سمجھ رکھا ہے پکارو ان کو، وہ آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، اس پوری کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ تو جو رب ہے وہی معبود بھی ہے، جو رب ہے وہی معبود بھی ہے۔ اللہ نے الوہیت کے لیے دلیل کسے بنایا ہے؟ کسے بنایا ہے؟ ربوبیت کو دلیل بنایا ہے۔ عبادت اللہ ہی کی کیوں کرنی ہے؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے اللہ ہی کی کیوں عبادت کرے، آپ کو جواب دینا ہے اس لیے کہ وہی رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے۔ جو عبادت کے لائق وہی ہوگا جو رب ہو۔ چلیں تیسرا سوال، فَإِذَا قِيلَ لَكَ، جب آپ سے پوچھا جائے بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ، تم نے اپنے رب کو کیسے جانا، کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کی آیتوں سے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے بما عرفت ربک، آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا، کیسے پہچانا، بیٹا ٹیک لے کر چھوڑ دو، نیند آئے گی، آ جاؤ سامنے، آ جاؤ، آ جاؤ سامنے۔ نوجوان طبقہ ٹیک لے کر کے نہ بیٹھے، کوئی بزرگ ہیں تو الگ بات ہے، آئیں سب نوجوان سامنے آئیں، آ جائیں ایک دم قریب ہو کر کے بیٹھے۔ تو علمی مجالس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، جو علمی مجالس میں بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے امام سے، عالم سے جتنا قریب ہو کر کے بیٹھیں گے آپ اسی قدر اس کے علم سے فائدہ اٹھا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بھی قریب آ جائیے۔ جبریل کیسے بیٹھے تھے معلوم ہے؟ گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے، ٹھیک ہے؟ اب میں وطا تو نہیں بول رہا ہوں تم نا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی ایک ہوتا تو گھٹنے سے گھٹنا لگا کر کے بٹھا لیتا تھا، ٹھیک ہے؟ کئی لوگ ہیں ایک سفر میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پڑاؤ ڈالا گیا، صحابہ کرام کیا کیے، مختلف وادیوں میں، گھاٹیوں میں جا کر کے بکھر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا اس طرح تمہارا مختلف وادیوں میں، گھاٹیوں میں بکھر جانا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کرام جب کسی جگہ قیام کرتے ایسے جم کر کے بیٹھتے تھے، اگر ایک چادر ان پر ڈال دی جائے تو وہ چادر سب کے لیے کافی ہو جائے، چادر ان پر ڈال دی جائے تو ایک چادر کافی ہو جائے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا تو جواب دو بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ، بِآیَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ،
اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے، اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے سے۔ ایک ہے نشانیاں، آیات، اور دوسرا ہے مخلوقات۔ کسی نے جواب دیا تھا، اگر آپ سے پوچھا جائے اپنے رب کو کیسے جانا، تو کیا جواب دیا تھا آپ نے؟ قرآن کے ذریعے سے۔ یہ جو آیتیں ہیں دو طرح کی ہیں، یہ آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے آیات شرعیہ، آیات شرعیہ۔ آیات شرعیہ سے مراد وہ وحی ہے جو اللہ نے انبیاء پر اتاری ہے۔ اللہ نے اس آسمانی وحی میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو ہم اللہ کو کیسے جانیں گے؟ آیات کے ذریعے سے۔ آیتیں دو طرح کی ہیں، ایک آیات شرعیہ ہیں، جیسے آپ نے کہا قرآن، یہ آیات شرعیہ ہیں، وہ وحی ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں پر اتارا ہے، اس میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ آیات کی ایک دوسری قسم ہے جس کو ہم لوگ آیات کونیہ کہتے ہیں۔ کون کے معنی کائنات، ٹھیک ہے؟ آیات کونیہ، یہ جو پوری کائنات میں رب العالمین کی وجود کی نشانیاں بکھری پڑی ہیں، اس کے ایک ہونے کی نشانیاں پوری کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا؟ آیتوں کے ذریعے سے۔ اور نمبر دو، مخلوقات کے ذریعے سے۔ اب آگے جو ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آیت اور مخلوقات دونوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنْ آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہیں؟ اللیل والنہار، دن اور رات، والشمس والقمر، سورج اور چاند، یہ نشانیوں میں سے ہیں۔ وَمِن مخلوقاتہ، وَمِن مخلوقاتہ، اللہ کی مخلوقات میں السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمانیں، 7 زمینیں، ومن فیہن وما بینہما، 7 زمین کے اندر موجودہ لوگ اور ان دونوں کے درمیان موجودہ اشیاء۔ آیتوں میں کیا کیا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا، کیا جواب دیں گے آپ؟ آیتوں کے ذریعے سے اور مخلوقات کے ذریعے سے۔ اب آگے ایگزامپل دیا ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، آیات کا ایگزامپل اور مخلوقات کا ایگزامپل۔ آیات میں کون سی چیزیں شامل کی ہیں؟ آیتوں میں لیل، نہار، سورج، چاند۔ مخلوقات میں 7 آسمان، 7 زمینیں اور ان میں بسنے والی مخلوقات اور ان میں موجودہ ساری چیزیں، یہاں آپ سے ایک سوال ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تفریق کی ہے، ہم نے اپنے رب کو جانا آیتوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے، کیا فرق ہے ان دونوں میں، آیتوں میں، مخلوقات میں؟ کیا سورج اور چاند اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ پھر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو تفریق کی ہے، آیتوں میں سورج چاند کو رکھ دیا، دن رات کو رکھ دیا، مخلوقات میں 7 آسمان، 7 زمین اور ان میں بسنے والی مخلوقات کو رکھ دیا۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں سورج چاند یہ بھی مخلوق ہے، لیکن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سورج چاند کو مخلوقات میں ذکر کرنے کے بجائے آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں، مخلوقات میں اور آیات میں؟ سوال واضح ہے؟ تو فرمایا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ سے پوچھا جائے آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا، جواب دو آیتوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے۔ حالانکہ
آیتوں میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ حقیقت میں وہ بھی مخلوقات ہی ہیں اللہ کی. قرآن مجید میں ان چیزوں کے لیے آیات کا لفظ آیا ہے. مخلوقات کا بھی آیا ہے. سورج اور چاند کے لیے مخلوقات کا بھی ذکر آیا ہے. پھر ایسے کیوں کیا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ؟ چلے میں اس کا آنسر دیتا ہوں. آیتوں میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ان مخلوقات کا ذکر کیا جو حرکت میں ہیں، جو کسی ایک نظام کے تحت چل رہے ہیں. دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، سورج کا مشرق سے نکل کر کے دھیرے دھیرے جا کر کے مغرب میں ڈوب جانا، چاند کا طلوع ہونا اور پھر چاند کا ڈوب جانا. تو اس میں ایسی مخلوقات ہیں جو حرکت میں ہیں. ٹھیک ہے، ایک سسٹم ہے ایک پورا، اور رب العالمین کا ایک مکمل سسٹم چل رہا ہے. لیکن مخلوقات میں اللہ کی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جو بظاہر حرکت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں وجود باری تعالیٰ کے دلائل میں، ٹھیک ہے، عقلی دلیل میں دو باتیں میں نے بتایا تھا. ایک، نو کریشن وداؤٹ کریٹر، یہ ہے مخلوقات. اور ایک چیز میں نے بتایا تھا، نو سسٹم وداؤٹ آپریٹر. یاد ہے آپ کو؟ یہی دو چیزیں ہیں یہاں آیات میں، سسٹم والی چیزیں ہیں. اگر کوئی سسٹم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سورج نکل رہا ہے، ڈوب رہا ہے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن آ رہی ہے، ہم نظام دیکھ رہے ہیں. نظام ہے تو اس نظام کا کوئی منتظم بھی ہے. نظام ہے تو اس نظام کا کوئی منتظم بھی ہے. مخلوق ہے تو ان کا کوئی خالق بھی ہے. اس لیے کہ کوئی بھی چیز از خود وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ ان کو نہ بنایا جائے. تو مخلوقات یہ خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں. دنیا میں جب کبھی ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، چھوٹی ہو یا بڑی چیز، ہمارے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ از خود بن گئی ہے. کبھی کسی چیز کو دیکھ کر کے آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ یہ از خود بن گئی ہے؟ اب کوئی بھی چیز، ایک معمولی سوئی دیکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہی آتا ہے سوئی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا بھی ہے. تو مخلوقات کا وجود یہ خالق کے وجود کی دلیل ہے. یہ جو نظام ہے، نظام بتاتا ہے کہ اس نظام کا کوئی منتظم بھی ہے، اس نظام کا کوئی چلانے والا بھی ہے. دنیا کا کوئی بھی نظام بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا. اس سے پہلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مناظرہ ملحدین کے ساتھ، ان کی جو ڈبیٹ ہوئی تھی وہ بھی میں رکھ چکا ہوں. کیا تھی ڈبیٹ؟ کسی کو یاد ہے؟ کشتی کی مثال. یہی ہے، نظام ہے. یہ کشتی خود سے چلے یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ملاح نہ ہو. کوئی کشتی بلا ملاح کے چل نہیں سکتی. تو محمد بن عبد الوہاب نے کہا تف ہے تمہاری عقلوں پر، تم اپنی آنکھوں سے نظام دیکھ رہے ہو، سورج کا نکلنا ڈوبنا دیکھ رہے ہو، دن اور راتوں کی تبدیلی دیکھ رہے ہو، موسموں کی تبدیلی دیکھ رہے ہو. تم ایک کشتی کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کشتی بلا چلانے والے کے چلے. تم نے اس کائنات کے بارے میں، اس یونیورسل کے بارے میں کیسے مان لیا کہ اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے، پھر بھی اس کا نظام خود بخود چل رہا ہے. دنیا میں ایک چھوٹا سا کارخانہ بغیر منتظم کے چل نہیں سکتا. ایک اسکول بغیر پرنسپل کے نہیں چل سکتی. نظام بگڑ جائے گا، کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ تو اگر آپ سے پوچھا جائے آپ نے اپنے رب کو کیسے جانا، تو کیا جواب دیں گے؟
آیتوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے۔ آیتوں میں کیا ہیں؟ سورج، چاند، دن اور رات۔ مخلوقات میں زمین اور آسمان اور ان کے درمیان پائے جانے والی تمام مخلوقات۔ تو آیتوں میں، مخلوقات میں یہ جو ڈفرینٹ ہے وہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے۔ حالانکہ آیتوں میں جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں قرآن میں ان کو مخلوقات کے طور پر بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی رب العالمین کی مخلوقات ہیں وہ۔ لیکن محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس تفریق کے ذریعے سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ نو کریشن وداؤٹ کریٹر مخلوقات میں ہے، اور آیات میں کیا ہے؟ نو سسٹم وداؤٹ آپریٹر۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہی دو چیزیں تفریق ہے اس کی۔ اور آگے محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل بھی ذکر کی ہیں قرآن سے۔ انہوں نے جو آیتیں اور مخلوقات کا ذکر کیا ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، آیتوں میں دن اور رات کا ذکر تھا، یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اللہ کی آیتوں میں سے کیا ہیں؟ دن، رات، سورج، چاند، یہ سب مخلوقات حرکت میں ہے رب العالمین کی۔ پھر فرمایا یہ سب نشانیاں ہیں، اللہ کی وجود پر دلالت کرنے والی ہیں۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، یہ سورج اور چاند اپنی طرف سے نہیں چل رہے ہیں، ان کا چلانے والا ہے، یہ بھی کسی کے حکم کے تابع ہیں، یہ بھی مخلوق ہیں۔ کہا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، دیکھ انہی کو مخلوق بھی بتایا، آیتوں میں بھی شمار کیا اللہ نے۔ تو یہ آیتیں ہیں اللہ کے وجود پر دلالت کرنے والی۔ آیت کے معنی نشانی۔ کہا کہ نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ اس اللہ کا کرو جس نے سورج، چاند، دن اور رات کو پیدا کیا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کو اسی کی عبادت کرنی ہو۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، مخلوقات کی مثال، پہلی آیتوں کی مثال اور یہ مخلوقات کی مثال۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یغشی اللیل النہار، وہ رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے۔ رات کے ذریعے سے کیا کر دیتا ہے؟ دن کو ڈھانپ دیتا ہے، دن روشن ہوتا ہے۔ جیسے رات آتی ہے تو دن غائب ہو گیا، اللہ نے رات کے ذریعے سے دن کو ڈھانپ دیا۔ یطلبہ حثیثا، پھر وہ جو دن ہے وہ رات کے پیچھے دوڑا چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم، کہا کہ سورج، چاند، ستارے سب یہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ پھر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں والرب هو المعبود، والرب هو المعبود، جو رب ہے وہی معبود ہے۔ تو آپ نے رب کو جان لیا، کیسے جانا؟ آیتوں سے، مخلوقات کے ذریعے سے۔ جب آپ نے رب کو جان لیا کہ اس نظام کا یقیناً کوئی منتظم ہے، ان مخلوقات کا کوئی خالق ہے، تو پھر جو خالق ہے، جو رب ہے، وہی معبود بھی ہے۔ تو فرمایا والرب هو المعبود، دلیل اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا
ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، عبادت کرو اپنے اس رب کی. یہ دیکھیں یہاں اللہ نے عبد اللہ نہیں کہا. کیوں؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُم میں دعویٰ اور دلیل دو بھی ہے. رب کہہ کر کے دلیل دے دی گئی. عبد اللہ میں خیر صرف دعویٰ ہو جائے گا، لیکن رب کہہ دیا جائے تو رب میں یہ دعویٰ اور دلیل دو بھی ہے. تو اللہ ہی کی عبادت کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. الذی جعل لکم الارض فراشا، اس نے کیا کیا؟ زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا. اللہ نے بہت سخت بھی نہیں بنایا زمین کو، نہ ایک دم پانی کی طرح نرم بنایا، کیچڑ کی طرح نرم بنایا. اگر کیچڑ کی طرح نرم بناتا تو عمارتیں بنانا، گھر بنانا ناممکن تھا. بچھونا بنا دیا. اللہ نے لوہے کی طرح سخت بھی نہیں بنایا، ورنہ پھر زمین سے اناج اگانا انسان کے لیے ممکن نہ تھا، پانی حاصل کرنا ممکن نہ تھا. والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو کیا کیا؟ تمہارے لیے چھت بنا دیا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ نے کیا کیا؟ آسمان سے پانی برسایا. خطرے خطرے، برف نہیں ڈالا. اگر برف کی شکل میں اترتا تو پھر آبادیاں ختم ہو جاتی کبھی کی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا، پھر اللہ نے زمین کے اندر وہ طاقت رکھی ہے کہ وہ اناج اگائے. پھر اس نے کیا کیا؟ تمہارے لیے اناج اگایا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعبادہ، جو ان تمام چیزوں کا خالق ہے وہی کیا ہے؟ عبادت کا حقدار بھی ہے. پھر آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی کچھ قسمیں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کو اللہ کی معرفت ہو گئی تو اس کی عبادت اسی کی کرنی ہے. رب کو کیسے جانا؟ آیتوں کے ذریعے سے، مخلوقات کے ذریعے سے. جب آپ نے جان لیا کہ وہی خالق ہے تو عبادت بھی اسی کی ہونی ہے. اب عبادت کی قسمیں جو اللہ کے لیے ہمیں انجام دینی ہیں، کچھ مثالیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ایگزامپل انہوں نے دی ہیں. اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، اس کی روشنی میں جواب دینا ہے آپ کو. پھر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو قسمیں ذکر کی ہیں وہ انہی خانوں میں سے کسی ایک خانے میں ہم لوگ جا کر کے ایڈ کر دیں گے. پہلے آپ بتائیے عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ 3. چلے ٹھیک ہے. مزید اور کوئی جواب؟ کیا ہے؟ عبادت کی 2 قسمیں ہیں. ماشاء اللہ پڑھا رہا ہوں سب، بہت فائدہ ہو رہا ہے تم نے. انسان ہے بھول جاتی، ماشاء اللہ. نہیں صحیح ہے بات. تو علم کے لیے ریپیٹیشن اور اعادہ ضروری ہے. علم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے دل کی زمین پر لگایا گیا ایک پودا ہے. علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ دل کی زمین پر لگایا گیا ایک پودا ہے. پودا اس وقت تک ہرا بھرا رہے گا جب آپ اسے پانی دیتے رہیں گے، سیراب کرتے رہیں گے. جب آپ اسے پانی نہیں دیں گے، سیراب نہیں کریں گے، پودا خشک ہو جائے گا. اسی طرح علم کا پودا چاہتے ہیں کہ وہ ہرا بھرا رہے، اسے بھی پانی دینا پڑے گا آپ کو. وہ کیسے دیں گے آپ؟ ہاں، ریپیٹیشن، اعادہ، بار بار دہرانا، پڑھے ہوئے سبق کو بار بار دہرانا.
کثرت مطالعہ سن کر کے نہیں چلے جانا ہے، نوٹس تیار کرنا ہے، جا کر کے بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ معلومات غالباً امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا علم کو کیسے محفوظ رکھیں، علم کو کیسے محفوظ رکھیں۔ بہت ساری باتیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ذہنوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔ کہا کہ کثرت مطالعہ، پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، ایک مرحلے کے بعد جو ہے نا چیزیں یاد ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلسل مطالعہ، ٹھیک ہے، ایک ہی موضوع کو کئی علماء کے ذریعے سے سننا، ایک موضوع پر کئی کتابیں پڑھنا۔ جتنا آپ مطالعہ کریں گے، جس قدر آپ علم حاصل کریں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کا حافظہ دھیرے 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 مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور کچھ فارمولیز ہیں جو علماء نے بتائے ہیں۔ علی بن خشرم نے وکی بن جراح سے پوچھا، وکی بن جراح ان کا بھی بڑا غضب کا حافظہ، امام شافعی کے استاد نے، ہمیں لیپ ٹاپ لے کو بیٹھتے نہیں، حدیث پڑھاتے تھے، سامنے کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، حافظے سے حدیثیں پڑھاتے تھے۔ حدیث پڑھانا دنیا کا سب سے مشکل ترین فن ہے۔ وہ متن کے ساتھ وہی سند جڑنا ہے، اور اس سند میں جو راویاں آتے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ سب سے دنیا کا مشکل ترین فن حدیث ہے۔ اتنا مضبوط حافظہ وکی بن جراح کا، حدیث پڑھاتے تھے، سامنے کوئی کتاب نہیں ہوتی تھی، حافظے سے حدیث پڑھاتے تھے۔ اگر میرا لیپ ٹاپ آف ہو جائے تو میری گاڑی پہ میری بھی جو بیٹری ہے ویک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بعد میں کام چلاؤ کا درس ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیے حافظہ، ایک دفعہ ان کے شاگرد نے، علی بن خشرم نے پوچھا کہ استاذ محترم، حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی دوا ہو تو بتائیے، حافظے کی مضبوطی کے لیے کوئی دوا ہو تو بتائیے۔ کہا کہ بتاؤں گا، استعمال کرو گے کیا؟ دوائی بتاؤں گا، استعمال کرو گے کیا؟ ہاں ضرور، آپ دوائی تو بتائیے۔ تو وکی بن جراح نے کہا کہ حافظے کی مضبوطی کے لیے گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کوئی دوا نہیں ہے۔ حافظے کی مضبوطی کے لیے گناہوں کو چھوڑنے سے بڑھ کر کے کوئی دوا نہیں ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دو، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ اشعار منسوب کیے جاتے ہیں۔ کسی نے ان کی نسبت کا انکار بھی کیا ہے، بعض محققین نے، شکوت الی وکیع عن سوء حفظی، میں نے اپنے استاذ وکی سے اپنے کمزور حافظے کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، میرے استاذ محترم نے مجھے وصیت کی کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہی، اس لیے کہ جو علم ہوتا ہے یہ اللہ کا نور ہوتا ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاص، اور اللہ کا نور گنہگار کو نہیں ملتا ہے، اللہ کا نور کسی گنہگار کو نہیں ملتا ہے۔ غالباً ایک دفعہ امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ امام شافعی کے استاذ ہیں امام مالک، امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں امام الشافعی۔ یہ تینوں جو امام ہیں نا ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ امام شافعی جو ہے امام مالک سے استفادہ کرتے رہے، بعد میں استاذ کو چھوڑ کر کے اپنا ایک الگ مذہب بنا لیا۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی سے جتنا استفادہ کرنا تھا کر لیا، بعد میں
استاذ کا مذہب چھوڑ کر کے ایک الگ مذہب انہوں نے بنا دیا. یہ بات عقل میں آنے والی ہے کیا؟ سب ایک دوسرے کے استاد شاگرد ہیں، آخری کے تینوں ائمہ. یہ بات کیسے عقل میں آ سکتی ہے کہ ایک دوسرے کے علم سے فائدہ اٹھائیں، بعد میں جو ہے خود اپنے نام کا ایک الگ مذہب بنا دیا. امام شافعی اپنے استاذ کے راستے پر نہ چل کر کے انہوں نے خود ایک نئے مذہب کی بنیاد رکھ دی. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے راستے پر نہ چلتے ہوئے خود انہوں نے ایک نیا انہوں نے مذہب بنا لیا. عقل میں آنے والی بات ہے کیا یہ؟ اللہ توفیق دے، اللہ بھلا کرے ان مخلدین کا جو ان اماموں کے نام پر انہوں نے مذہب بنا کر کے ایسے پیش کرتے ہیں گویا وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں. خیر چلے، بات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی میری؟ نہیں بھائی، اس سے پہلے بات ہو رہی تھی امام الشافعی علم حاصل کرنے کے لیے امام مالک کے پاس گئے. ٹھیک ہے، امام الشافعی علم حاصل کرنے کے لیے امام مالک کے پاس گئے. کہا انی اری اللہ قد علق علیک نورہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تم پر ایک نور ڈال دیا ہے. تمہارے چہرے میں مجھے ایک نور دکھ رہا ہے، گناہ کر کے اس نور کو نہ بجھا دینا. کیا کہا امام مالک نے امام شافعی سے؟ کیا کہا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں یہ خاص نور دیا ہے، گناہ کر کے اس نور کو نہ بجھا دینا، گناہ کر کے اس نور کو نہ بجھا دینا. خیر چلیں، بات ہو رہی تھی عبادت کی قسموں سے. ہم لوگ تھوڑا موضوع ادھر ادھر بھٹک گئے. چلیں، عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ میں بول دوں گا تو سب کو یاد آ جائیں گے. 4 ہیں. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. کیا کیا ہیں؟ قولی، عملی، بدنی اور قلبی. بدنی عبادتیں 2 میں ہی تمہیں، بدنی اور قلبی. قلبی، زبانی، بدنی، مالی. کتنے ہو گئے؟ 4 آنسر صحیح تھا. شاید آپ نے مالی چھوڑ دیا ہے نا؟ نہیں، آپ 4 بولے لیکن آپ کیا کیے بولے تو عملی اور بدنی 2 الگ الگ کر ڈالے. قولی بولا، قولی، عملی، قلبی، مالی اور بدنی. خیر چلیں، بارک اللہ فیکم. اگر آپ نے بولا ہے تو صحیح ہے. تو یہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4 قسمیں. فرماتے ہیں وَأَنْوَاءُ الْعِبَادَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا. عبادت کی وہ قسمیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس میں اسلام، ایمان، احسان ہے. ان کے بارے میں آگے ہم لوگ پڑھیں گے. وَمِنْهُ الدُّعَاء. دعا عبادت کی ان قسموں میں سے ایک دعا بھی ہے. دعا کس کیٹیگری میں آئے گی؟ زبانی عبادت میں. کیا ہے؟ زبانی عبادت میں. دعا کی 2 قسمیں ہیں. دعا کے معنی پکارنا ہے. ٹھیک ہے؟ کب پکارنا شرک ہے، کب پکارنا شرک نہیں ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں جاؤ جا کر کے مجھے پانی لا کر کے دو، کیا یہ شرک ہوگا؟ یہ کیوں؟ ایک دوسرے کی مدد. جیسے بہت سارے جو بدعتی حضرات ہیں نا، وہ دلیل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. انبیاء نے مدد کے لیے پکارا حواریوں کو، حواریوں سے مدد مانگی، تو پھر بزرگان دین کو پکارنا کیسے شرک ہوگا؟ چلیں، بارک اللہ فیکم. پہلے تو اس کا ایک بدیہی جواب یہ دیں گے
تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء حاجت روا مشکل کشا ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ایگزامپل دے رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے کہ حواری مشکل کشا ہیں، انبیاء ان کے محتاج ہیں۔ یہ جو دلیل دے رہے ہیں یہ تمہاری دعوے کی الٹی ہے۔ یہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ انبیاء مشکل کشا ہیں، لیکن جو دلیل دے رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ انبیاء محتاج ہیں، ٹھیک ہے، ایک حاضر جواب دیا، ٹھیک ہے۔ اصل میں پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری اسباب کے تحت کسی کو پکارنا۔ کیا ہے؟ ظاہری اسباب کے تحت، اس کو علماء بولتے ہیں ما تحت الاسباب، ظاہری اسباب کے اندر رہ کر کے کسی کو پکارنا، ما تحت الاسباب، ظاہری اسباب کے تحت کسی کو پکارنا، یہ جائز ہے، بشرط یہ کہ جن کو پکارا جا رہا ہو وہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو، ٹھیک ہے، زندہ ہو، مردوں کو نہیں پکارا جا سکتا، حاضر ہو، پریزنٹ ہو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں عراق میں ایک بزرگ ہیں، میں یہاں سے پکاروں تو وہ عراق میں رہتے ہوئے میری پکار کو سنیں گے، میری مدد کو آئیں گے، یہ شرک ہے۔ زندہ ہو، حاضر ہو، ساتھ ہی ساتھ قادر ہو، ٹھیک ہے، عاجز نہ ہو، جسے کرنے پر وہ قادر ہو، عاجز نہ ہو، اللہ نے اسے اس کی قدرت دی ہو۔ اگر ہم کسی زندہ انسان سے کہیں کہ آپ مجھے اولاد دے دیں، یہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اولاد دینے پر پانی لا کر کے دے سکتا ہے۔ تو پکارنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بولیے ما تحت الاسباب، ٹھیک ہے، اسباب کے تحت کسی کو پکارنا۔ جو پکارنا شرک ہے نا وہ ہے ما فوق الاسباب، ظاہری اسباب سے ہٹ کر کے کسی کو پکارنا، ظاہری اسباب سے ہٹ کر کے کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ورنہ ظاہری اسباب کے تحت اللہ نے خود کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی، رات میں تم آیتیں سنی تھے، یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری اسباب کے تحت مدد مانگنا، مدد کرنا، یہ سب جائز ہے۔ جو مانگنا، جو پکارنا، جو مدد طلبی شرک ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر ما فوق الاسباب کسی کو پکارنا، اسباب سے اوپر اٹھ کر کے، ٹھیک ہے، فوق کے معنی اوپر، ظاہری اسباب سے اوپر اٹھ کر کے کسی کو پکارنا یہ شرک ہے۔ ظاہری اسباب کے انڈر کسی کو پکاریں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ عموماً اس طرح کی مثالیں عوام کے سامنے دے کر کے دھوکہ دیا جاتا ہے، کبھی دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ دیکھیں کون سی مثال دے رہے ہیں، دیں گے مثال ما تحت الاسباب کی، لیکن ثابت کریں گے ما فوق الاسباب۔ ایگزامپل کون سا دیں گے؟ ما تحت الاسباب کا، لیکن کون سا شرک ثابت، کون سا پکارنا ثابت کریں گے؟ ما فوق الاسباب۔ دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ما تحت الاسباب پکارنا جائز ہے، جو پکارنا شرک ہے، یا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جس استعانت کو اللہ کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، ظاہری اسباب سے اوپر اٹھ کر کے صرف اللہ کو پکارا جا سکتا ہے۔ باقی اب ما تحت الاسباب، ظاہری اسباب کے انڈر میں آپ پکاریں، یہ جائز ہے، بشرطی کہ جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ ہو، حاضر ہو، قادر ہو، بس اس کو ایک ذریعہ سمجھ کر کے پکاریں۔ والخوف، عبادت کا ایک ایگزامپل خوف دیا ہے، خوف کے معنی ڈرنے کے، خوف فطری بھی ہوتا ہے، یہ شرک نہیں ہے۔ خوف کیا ہوتا ہے؟ فطری بھی ہوتا ہے، ہم سام سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ نکلے کیسے؟ خائفا یترقب، قتل کر دیا تھا نا قبطی کو، تو فرعون کی مجلس میں ان کی قتل کی سازشیں ہونے لگی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نقل کرتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے، نکلتے ہوئے ان کی کیفیت کیا تھی؟ کیسے نکلے ہوں؟ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، خوف اور وحشت کی حالت میں انہوں نے صبح کی۔ تو یہ ہے فطری خوف،
فطری خوف شرک نہیں ہے، فطری خوف جائز ہے، بشرط یہ کہ یہ جو فطری خوف ہے آدمی کو کسی حرام کام کی ارتکاب پر آمدہ نہ کرے اور کسی واجب کو چھوڑنے پر آمدہ نہ کرے۔ اس فطری خوف کی وجہ سے انسان کسی واجب کو نہ چھوڑے اور کسی حرام کام کا ارتکاب نہ کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے فطری خوف۔ جو خوف جو ہے نا شرک ہے، وہ ہے خوف عبادت۔ خوف عبادت کا مطلب کسی سے اتنا ڈرنا، خوف کی وجہ سے آپ اس کی بندگی کرنے لگے۔ یا پھر اسی طرح سے اہل علم نے خوف کی ایک تیسری قسم بھی ذکر کی ہے، وہ ہے خوف سری۔ خوف سری کا مطلب پوشیدہ ڈر۔ آدمی کسی خبر ولی سے جو ہے ڈر رہا ہے کہ یہ بزرگ نقصان پہنچا دیں گے، یہ ظاہری اسباب سے ہٹ کر کے ڈرنا ہے۔ سانپ زندہ ہے، شیر زندہ ہے، کھا سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ فطری خوف ہے۔ آپ ولی کی مزار پہ جا کر کے پیٹ نہیں دکھا رہے ہیں، او بیڑا وہ تمہارا غرق کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ سری خوف ہے، یہی شرک ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ تو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جو قسمیں ذکر کی ہیں ان میں سے ایک ہے دعا، خوف، الرجاء امید، ایک ہے توکل۔ توکل کے معنی ٹرسٹ، بھروسہ کرنا۔ ٹرسٹ کیا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے۔ بھروسہ کس پر کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب چھوڑے، بلکہ اسباب کو اپنائیں گے لیکن بھروسہ اللہ پر کریں گے۔ بقیہ ظاہری اسباب کے تحت کسی پر بھروسہ کرنے میں کوئی غلط نہیں ہے۔ جو بھروسہ ہے وہ ہے کسی جلب منفعت یا دفع مضر کے لیے، فائدہ حاصل کرنے، نقصان سے بچانے کے لیے خبر والوں پر بھروسہ کرنا، فوت شدہ لوگوں پر بھروسہ کرنا، یہ توکل شرک ہے۔ یہ توکل کیا ہے؟ شرک ہے۔ اسی طرح الرغبہ، رہبہ، ٹھیک ہے، امید، ڈر، خشوع، خشیت، انابت یعنی اللہ کی طرف رجوع ہونا، والاستعانہ مدد طلب کرنا، والاستعاذہ پناہ طلبی، والذبح قربانی۔ کیا ہے؟ دیکھیں قربانی میں 3 باتیں اہم ہیں: نام، نیت، جگہ۔ نام، نیت، جگہ۔ جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، نام کس کا لیں گے آپ؟ اللہ کا۔ نیت اللہ کو خوش کرنے کی۔ جگہ، کسی ایسی جگہ پر ذبح نہ کریں جہاں لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا قرب حاصل کرتے ہوں، چاہے آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنے کی ہی ہو، جائز نہیں ہے۔ نام، نیت، جگہ۔ ایک شخص یا علی مدد کہہ کر کے ذبح کر دیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، صحیح ہوگا؟ نیت اچھی ہے لیکن نام غیر اللہ کا لیا۔ ایک شخص ہے نام بسم اللہ اللہ اکبر لیا لیکن اس کی نیت جو ہے فلاں بزرگ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر رہا ہے، اس کی نیت بھی اللہ کو خوش کرنے کی ہے، لیکن ایسی جگہ پر ذبح کر دیا جہاں لوگ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کر کے ان کا قرب حاصل کرتے ہوں، کیا ہوگا؟ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے زمانے جاہلیت میں بوانا نامی مقام پر قربانی کی نظر مانی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے مقام میں بوانا میں قربانی کی نظر مانی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 2 سوالات پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ کیا اس جگہ پر کوئی بت تھا جس کی پرستش ہوتی تھی؟ اس جگہ پر کیا کوئی بت تھا جس کی پرستش ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں وہاں کوئی بت نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا وہاں زمانے جاہلیت میں مشرکین کا کوئی میلہ ٹھیلا لگتا تھا کیا؟ کوئی عرس وغیرہ؟ کہا نہیں اللہ کے رسول ایسے کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنی نظر پوری کرو۔ تو مطلب جزیرۃ العرب سے شرک کا خاتمہ ہو چکا ہے، شرک کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام بوانا میں جب انہوں نے قربانی کی نظر مانی تو 2 سوالات پوچھے آپ نے۔
آپ ڈر رہے تھے کہیں جانور ذبح کرنے کی وجہ سے پھر سے عرس میلہ ٹھیلا شروع نہ ہو جائے. خیر چلیں. اسی طرح نظر ہے، فرماتے ہیں وغیر ذلک من انواع العبادہ، اس کے علاوہ عبادت کی ڈھیر ساری قسمیں ہیں. یہ تمام عبادتیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. پھر آگے فرماتے ہیں فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ. جو کوئی ان عبادتوں میں سے کسی ایک عبادت کو بھی غیر اللہ کے لیے انجام کرے گا وہ کیا ہے؟ وہ مشرک ہے. اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. جو اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا حساب ان کے رب کے ذمے ہے. ایسے لوگ کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. پھر آگے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی جتنی قسمیں ذکر کی ہیں نا، ان تمام قسموں کی قرآنی آیت سے ایک ایک دلیل انہوں نے دی ہے. انشاءاللہ وہ ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، جو ضروری باتیں تھیں میں نے ان کی وضاحت کر دی ہے. تو عبادت کی تمام قسموں کی دلیلیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی. اب دوسرا الاصل الثانی، دوسرا اصول کیا ہے؟ معرفت دین الاسلامی بالادلہ. اسلام کو جاننا ہے کیسے؟ بالادلہ، دلائل کے ذریعے. اسلام کو جاننا ہے دلائل کے ذریعے سے. ایک اصول ہم لوگ پڑھ لیے. ٹھیک ہے، ابھی کتنے اصول باقی ہیں؟ 2 اصول باقی ہیں، انشاءاللہ جلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، آج کے لیے صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.